الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ بادشاہ ذوالقرنین کا ابتدائی قصہ کل آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے کہ وہ ایک عادل اور منصف حکمران تھے۔ اللہ نے ان کو زمین میں بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ جس علاقے سے ان کا گزر ہوتا اس علاقے کو فتح کرتے ہوئے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ مغرب کی طرف ان کا سفر ہوا اور وہاں کے لوگوں میں پائی جانے والی برائیوں کو سنوارا، سدھارا اور ان کو انسانیت سکھائی، ظلم سے باز رکھا اور ایمان اور اسلام کے سلسلے میں ان سے بات چیت کی۔ اور اس کے بعد مشرق کی طرف وہ چلے۔ پہلے مغرب کی طرف ان کا سفر ہوا تھا، وہاں سے جب مکمل اصلاح ہو چکی تقریباً مشرق کی طرف آپ چلے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب ذوالقرنین مشرق کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ یعنی سن رائز کے پاس ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی آڑ کی چیز نہیں تھی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ لوگ بالکل خانہ بدوش لوگ تھے، آدم واسی قسم کے لوگ تھے۔ رہنے کے لیے بھی انہوں نے کوئی اپنا مکان نہیں بنایا تھا۔ کھلے میدان میں، کھلے جنگلات میں وہ رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جسم کو بھی کپڑا وغیرہ سے نہیں ڈھکا ہوا تھا۔ بالکل سیدھے سادے لوگ تھے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑا کرتی تھی، درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کذالک، یعنی اوپر جیسے مغرب کی طرف حضرت کا سفر ہوا، مغرب میں حضرت نے جو جو کام کیے وہی کام مشرق میں بھی کیا۔ مشرق میں رہنے والے لوگوں کی بھی اصلاح کی۔ ایسے لوگ جو کہ ان سویلائزڈ ہیں، یعنی سماجی زندگی ان کو معلوم ہی نہیں تھی، سویلائزیشن کیا چیز ہے، کلچر کیا ہے، ہیومینٹی کیا ہے، کچھ ان کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت نے وہ ساری تعلیم ان کو دی اور وہاں سے پھر
آگے سفر پر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ یاجوج ماجوج کے پہاڑیوں میں گئے۔ انگریزی میں اس کو گاگ میگگ بولتے ہیں، یاجوج ماجوج۔ اس کا قصہ لمبا ہے، وہ کل آئے گا۔ یہاں ہمیں مشرق کی طرف جو حضرت کا سفر ہوا اس میں جو سبق ملنے والا ہے وہ اصل سننا ہے۔ بادشاہ ذوالقرنین مغرب سے سفر کر کے مشرق کی طرف، ایسٹرن پول کی طرف گئے تو وہاں پر کیسے لوگوں کو دیکھا کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑا کرتی تھی، درمیان میں کوئی سترہ، چادر، پردہ نہیں تھا۔ بعض محققین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ لوگ ہائیلی انٹلیکچوالٹی اپنے اندر رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ سمجھدار قسم کے یہ لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے مکانات کو ایسا بنایا ہوا تھا، اس کا آرکیٹیکچر، اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ سورج کی صبح کی روشنی ان کو پہنچتی تھی بس، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ مطلع الشمس، سورج کا طلوع ہونا، یعنی صبح کے وقت کی دھوپ ان کے اوپر ڈائریکٹ پڑا کرتی تھی بس۔ باقی جو دن کی دھوپ ہے، دن چڑھنے کے بعد، چاشت کا وقت، اشراق کا وقت آ جانے کے بعد سے شام تک کی جو دھوپ ہے اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کی جو دھوپ ہے اس میں ڈی وٹامن ہے، صاف ہوا ملتی ہے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ایک تفسیر بعض علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ سمجھ والے تھے، اپنے جسمانی صحت کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مکانات ایسے بنائے ہوئے تھے کہ صرف صبح کی روشنی، صبح کی دھوپ ان کے اوپر پڑا کرتی تھی، باقی دن چڑھنے کے بعد دھوپ سے ان کی حفاظت دوسری چیزوں کے ذریعے، چھت ہے، کپڑے ہیں، ان سے ہو جاتی تھی۔ یہاں سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو، کل جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بادشاہ ذوالقرنین جس علاقے میں جائیں گے، ثم اتبع سببا، جس علاقے سے گزریں گے اس علاقے کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہاں سے اشارہ کیا ہے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی طرف کہ وہ جس علاقے سے جائیں گے اس علاقے کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی حکومت، کوئی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ تو مشرق میں یعنی ویسٹرن کلچر کو پہلے وہ سیدھا کریں گے، بعد میں ایسٹ کی طرف آئیں گے، اور ایسٹ میں آئیں گے، ویسٹ کے مقابلے میں ایسٹ کے رہنے والے لوگوں میں کچھ سمجھداری ہوگی، تو وہاں بھی اصلاح کریں گے، لیکن زیادہ ادھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ بھی علماء نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو زمانہ ہے، دجال کا جو زمانہ ہے، دجالی فتنوں کا جو زمانہ ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا جو زمانہ ہے، اس میں ہم سب کو اپنی جسمانی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ اس میں اشارہ ملتا ہے اس آیت سے کہ ادھر کے رہنے والے لوگوں میں کیا ہے، جسمانی صحت کا خیال بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی جسمانی صحت کا بہت خیال کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے اور پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے۔ ایک مسلمان ہے، مومن ہے، جسم کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ مومن ہے، لیکن اللہ کو کون پسند ہے؟ ایسا مومن پسند ہے جو ایمان کے اعتبار سے بھی قوی ہو اور جسم کے اعتبار سے بھی صحت مند ہو۔ جو آدمی صحت مند ہوگا اس کے ایمان کے اندر بھی صحت ہوگی۔ جو آدمی صحت مند ہوگا وہ ہمت کے کاموں کو آسانی سے کر پائے گا، اس کے اندر بہادری ہوگی، شجاعت ہوگی، مقابلہ کرنے کا وقت آئے گا تو سب سے آگے وہ بڑھے گا۔ اب دور ایسا چل رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والے کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، کوئی چیز اصلی نہیں ہے۔ اصلی کہہ کر جو سامان آپ کے پاس آتا ہے وہی سب سے زیادہ ڈپلیکیٹ ہے، کوئی بھی چیز اصلی نہیں ہے۔ مرغی دیکھ لیجیے آپ کیا کھا رہے ہیں، بالکل دوائیاں کھا رہے ہیں۔ 6 مہینے میں بڑی ہونے والی مرغی 1 مہینے میں بڑی ہو رہی ہے، اس کو کھا کر ہماری بچیاں 14 سال میں بالغہ ہونا چاہیے 9 سال میں بالغہ ہو رہی ہیں۔ تربوز لے لو، خربوز لے لو، ہر چیز میں انجیکشن ہے، مچھلیوں کو انجیکشن ہے، چھوٹے چھوٹے پودوں کو انجیکشن دیا جا رہا ہے۔ 1 مہینے میں آنے والا جو فصل ہے 10 دن میں آ رہا ہے۔ کوئی چیز ہمارے لیے مفید نہیں رہی۔ بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور صبح سویرے اٹھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری اس امت کے فجر کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح میں تہجد کا جو وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر فجر کی نماز تک کا جو وقت ہے یہ بڑا ہی بابرکت وقت ہے۔ اس وقت میں آپ اٹھیں گے آپ کا ذہن بھی ایک دم فریش ہوگا، تازہ ہوگا، آپ پڑھیں گے، لکھیں گے، کوئی بھی دماغی کام کریں گے، حتیٰ کہ آپ سفر میں بھی جائیں گے منٹوں میں آپ کا سفر طے ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لشکر کو روانہ کرتے، قافلے کو بھیجتے تو صبح کے وقت میں بھیجا کرتے تھے، تہجد کے وقت کے آس پاس۔ برکت کا وہ وقت ہے، فرشتوں کے نزول کا وقت ہے، رات کے فرشتوں کے جانے کا وہ وقت ہے، بڑا ہی مقبول ترین وہ وقت ہے۔ اور افسوس ہے کہ ساری دنیا اس وقت میں 4 بجے 5 بجے اٹھ کر کے واکنگ، جاکنگ، برسک واک کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوان بستر کے اوپر سلیپنگ، گھراٹا یہ سب کرتے رہتے ہیں، رات بھر خوب کھایا اور موبائل میں ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھا، ناپاک بستر کے اوپر پڑا ہوا، فجر کی نماز بھی نہیں اور صبح میں سویرے اٹھنا بھی نہیں۔ وہ قوم جو دوسروں کو جگانے کے لیے آئی ہوئی تھی وہ خود سو رہی ہے، وہ قوم جس کے لیے اس وقت میں برکت کی دعا کی گئی ہے اسی وقت میں وہ قوم خود سو رہی ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے، خود اپنے جسم کو ہم کھڑا نہیں کر سکتے۔ آج نوجوان اس قدر کمزور ہوتا جا رہا ہے، 40 سال کے اندر وہ بڑھاپے کی عمر کو چلا جائے گا۔ اس قدر موبائل کو لیٹ کر کے دیکھنا، ایسے دیکھنا، ویسے دیکھنا،
جسمانی اعتبار سے نوجوانوں میں بہت زیادہ کمزوری ہے، اور کھانے پینے میں الٹی سیدھی چیزیں کھا کر کے ویسے طبیعت خراب کر رہا ہے۔ ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ حدیث کی کتاب لے لیجئے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، موطا امام مالک، موطا امام محمد، طحاوی، اور جتنے معجمات ہیں، مسندات ہیں، اجزاء ہیں، تقریباً ہر کتاب کے اندر ایک چاپٹر ہے، ایک باب ہے، باب ما کان یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب الاکل والشرب، باب ما کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاکل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے میں کن چیزوں کو پسند فرماتے تھے، کیا کھاتے تھے، کتنا کھاتے تھے، کیسا کھاتے تھے، یہ سب حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حالانکہ کیا ہونا چاہیے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہی تو ہونا چاہیے۔ عبادت کا مطلب تو یہی ہے نا۔ لیکن صحابہ نے کھانے پینے کی چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بہت کھاتے تھے۔ کیوں؟ ذرا دماغ لگائیں۔ اس لیے کھاتے تھے کہ کھجور کے اندر پروٹین زیادہ ہے، کھجور کھائیں گے طاقت ملے گی، جسمانی اعتبار سے فوائد بے شمار ہیں، دماغی اعتبار سے فائدے ہیں۔ جب جسم صحیح ہوگا تو پھر روح کو بھی طاقت ملے گی اور کام کرنے کا جذبہ ملے گا۔ مسلمان دنیا میں آیا ہے کچھ کرنے کے لیے، سونے اور آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ سوتوں کو جگانے کے لیے ہم آئے ہیں، ہم خود سونے کے لیے نہیں آئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرا کھاتے تھے۔ کھجور کے اندر گرمی ہے، کھیرا کے اندر سردی ہے، دونوں کو ایک ساتھ کھاتے تھے تاکہ اعتدال قائم ہو جائے، درمیانہ مزاج بن جائے، نہ زیادہ گرمی چڑھے جسم میں، نہ زیادہ سردی چڑھے، درمیانہ، بین 50-50۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تو 3 سانس میں پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پانی لیا، گلاس کو منہ سے ہٹایا، پھر سانس لیا، پھر پیا، گلاس کو منہ سے ہٹایا، پھر سانس لیا، پھر پیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ساتھ پانی پئیں گے وہ ڈائریکٹ جسم کے اندر ایک ساتھ گرے گا تو کیا ہوگا؟ ادھر ادھر چلا جائے گا۔ آرام آرام سے پئیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں گے، اور سانس بھی لیتے رہیں گے تو بیچ میں سانس اور پانی، پھر سانس پھر پانی، اس سے کیا ہوگا؟ پانی آرام آرام سے نیچے اترے گا اور اندر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اگر کھڑے ہو کر کے پانی پئیں گے تو کیا ہوگا؟ جو پیشاب کی تھیلی ہے وہ دھیرے دھیرے بڑی ہوتی جائے گی، بڑی ہوتی جائے گی کھڑے ہو کر پانی پینے سے، اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جائے گی تھیلی ڈھیلی ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ آگے چل کر کے آدمی پیشاب کا مریض بن جائے گا۔ آدھا گلاس بھی پانی پیے گا فوراً ٹائلٹ میں جائے گا، ذرا سی اے سی کی ٹھنڈی ہوا آ گئی فوراً پیشاب لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے گردوں کی بیماری آتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں لمبا قیام فرماتے اور لمبا رکوع کرتے۔ کیوں؟ اسپائنل کارڈ کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ لمبا سجدہ کرتے، پورے جسم کا خون سجدے کی حالت میں چہرے میں آ جاتا ہے
دماغ میں آتا ہے، دماغ کے رگوں میں پورا خون سپلائی ہوتا ہے، آنکھ کی باریک باریک لاکھوں رگوں میں خون کا سپلائی اچھا ہوتا ہے، کتنے سارے فائدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگا کر کے سوتے تھے، سرما لگا کر کے سوتے تھے۔ سرما کیسا لگاتے وہ بھی بتایا، اس میں 3 بار، اس میں 3 بار، اس میں 3 بار، اس میں 2 بار، یعنی 3 طریقے، زیادہ تفصیل ہے اس میں، اشارہ کر رہا ہوں بس میں۔ مختلف قسم کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی قبیل سے صحابہ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی جاتے تو اپنے ساتھ تیل رکھتے تھے، سرما رکھتے تھے، کنگا رکھتے تھے اور شیشہ رکھتے تھے اور مسواک کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رات میں سونے سے پہلے مسواک کرتے، صبح اٹھتے ہی مسواک کرتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد بھی مسواک کرتے تھے، کیونکہ دانت میں اگر کھانے کے ذرات پھنس جائیں گے بیکٹیریا پیدا ہو جائے گی، دانت خراب ہو جائیں گے۔ یہ سب حضور کیوں کیا کرتے تھے؟ صحابہ کو معلوم ہے، اسی لیے صحابہ نے جب حضور کے احادیث کو بیان کیا ان باتوں کو بھی بیان کیا، حتیٰ کہ حضور کیسے سوتے تھے وہ بھی بیان کیا۔ رائٹ سائڈ سوتے تھے، لیفٹ سائڈ نہیں سوتے تھے، کیونکہ لیفٹ سائڈ سونے میں دل کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا اور برے خواب آئیں گے۔ ہارٹ اٹیک اکثر لیفٹ سائڈ سونے والوں کو آتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ پیشاب کیسے کرتے، پاخانہ کیسے کرتے، کیسے صاف کرتے، پیشاب پاخانہ سے آنے کے بعد زمین پر آپ اپنا ہاتھ کو مٹی میں رگڑا کرتے تھے، یہ تک صحابہ نے بیان کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ جسمانی صحت سے متعلق ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے جسم کے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایمان والا صرف اپنے اندر کا ایمان نہ بنائے، اپنے اندر کی مضبوطی کو نہ بنائے، ظاہر کی بھی مضبوطی بنائے۔ کچھ پاور ہمیں تیار کرنا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں صحت مند رہنا ہے، بیمار نہیں بننا۔ حتیٰ کہ حضور ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی عمر سے جس میں آدمی انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، وضو کرنے کے لیے دوسرے آدمی کی ضرورت ہے، پیشاب پاخانہ جانا ہے دوسرے آدمی کی ضرورت ہے، اے اللہ ایسی عمر مجھے مت عطا فرما۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا، جسمانی اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو قوم تھی وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کیا کرتی تھی۔ اور سورہ کہف کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ اس کو پڑھو گے تو دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے اشارے اس صورت میں ہیں۔ تو اس آیت میں کیا اشارہ ہے؟ اپنی صحت کا خیال رکھو دجال کے زمانے میں، اندر سے بھی مضبوط رہنا، ظاہر سے بھی مضبوط رہنا ہے۔ بہرحال لمبی گفتگو ہے، کبھی اور بھی اس پر تفصیلی بات آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔